بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا آسرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ الہی بے کس ولا میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، آپ نے بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت اور حضرت کا بیان سنا۔ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو حضرات محترم، بڑے اچھے انداز میں والدین کے تعلق سے کچھ اشعار آپ حضرات نے سماعت کیے۔ تو والدین کا حق ہے، کیونکہ جب والدین نمازی ہوں گے، اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوں گے، تو انشاءاللہ بچے بھی دیکھ کر اپنے والدین کو اسی پہ عمل کریں گے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بچہ ہے، اس کے والدین اسے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، کچھ دن جب پڑھتے پڑھتے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دن گھر آن کر کہتا ہے اپنے والد سے کہ میں پڑھنے نہیں جاؤں گا، میں پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ تو والد نے کہا بیٹا پڑھنے کیوں نہیں جاؤ گے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ قاری صاحب جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ کہ وجہ کیا ہے؟ میں نہیں بتاتا کیوں نہیں بیٹا، معاملہ کیا ہے؟ کہ میں جاؤں گا ہی نہیں پڑھنے کے لیے۔ جب والد نے کئی مرتبہ کہا، اس نے کئی مرتبہ یہی کہا کہ میں جاؤں گا نہیں، قاری صاحب صحیح نہیں ہے، تو غصے میں آن کے بچے سے ایک باپ نے کہا بیٹا یعنی بتاتا کیوں نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ وہ نماز کو کہنے، نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اس وجہ سے نہیں جاؤں گا۔ تو حضرات محترم، باپ نے کہا بیٹا نماز کو کہتے ہیں تو غلط تھوڑی کہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنا اچھی بات ہے۔ پھر استاد کہہ رہے ہیں تو استاد کا حکم ماننا چاہیے۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے کہا والد صاحب میں نے تو آپ کو پڑھتے ہوئے ہی نہیں دیکھا، تو میں کیسے پڑھوں؟ یعنی میں نے تو آج تک پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو نماز، تو میں کیسے پڑھوں؟ ہے نا؟ تو ہمیں اس سے یہ بات ملتی ہے کہ جب گھر والے پڑھیں گے، بڑے بڑے پڑھیں گے، تو چھوٹے بھی دیکھ کے پڑھنے لگیں گے۔ جب بڑے ہی نہ پڑھیں گے تو چھوٹے کہاں سے پڑھیں گے؟ جو تو جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی پرورش آگے بچے کی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ماں نمازی ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے تو بچے بھی برابر میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے نماز پڑھنا، نماز یاد نہ ہو یا نہ ہو، لیکن نماز کا طریقہ تو سیکھ جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنا کہ کیسے رکوع کیا جاتا ہے، کس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے، اس باتوں کو سیکھ جاتا ہے۔ جب ہوشیار ہوتا ہے تو نماز بھی آ جائے گی، ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی خود نماز پڑھیں تو اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں۔ جب ہم خود نماز پڑھیں گے تو بچے آٹومیٹک نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو انشاءاللہ یاد رکھیں گے اور دل میں تہیہ کر لیں، یقین کریں، یعنی مان لیں انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے تو ابھی سے آپ کو نماز کا یعنی پڑھنے یعنی ارادہ بنایا، ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔
یعنی رب تبارک تعالی ہم پہ کتنا مہربان ہے. ہم ارادہ کر لیں ابھی سے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب تبارک تعالی ہمیں ثواب عطا کرنا شروع کر دے گا. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ کے حکم سے اور رسول اللہ کے فرمان سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی وجہ سے ہم طرح طرح کے پریشانیوں میں ملوث ہیں. اور جس کے لیے ماں دعا کرتے ہیں، ماں باپ جس کے لیے دعا کریں تو رب تبارک تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ جس طریقے سے مجھ محمد کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کو قبول کیا جاتا ہے. اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں، ظاہراً دیکھا نہیں ہے لیکن پیار اور محبت اتنا ہے کہ اپنے والدہ سے، یعنی والدہ ہیں، باپ نہیں اور کوئی نہیں ہے، یعنی اپنی والدہ سے فرماتے ہیں کہ والدہ محترمہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن ماں منع کر دیتی ہے کیونکہ ماں جانتی تھی یعنی اگر میرے بیٹے اویس نے یعنی محمد کو ایک نظر دیکھ لیا تو واپس پلٹ کر نہیں آئے گا، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے میں وہ خاصیت تھی آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لے تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. اور وہ ماں جانتی ہے ماں یعنی اولاد کے دل میں کیا ہے، کتنی محبت ہے ماں کے، یعنی ماں کا دل بھی ایسا ہے کہ اپنے یعنی اولاد کے دل کو پہچان لیتی ہے. تو وہ جانتی تھی اویس چلا گیا تو پلٹ کر واپس نہیں آئے گا، اس وجہ سے وہ یعنی منع کر دیا کرتی تھی. لیکن جب یعنی بہت اصرار کرتے تھے، میں نے بہت زیادہ ماں سے کہتے تھے کہ میں آقا کو یعنی نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری دل کی تمنا ہے، میرے دل کا ارادہ ہے. تو پیارے اسلامی بھائیو یعنی ایک مرتبہ یعنی آپ کی والدہ محترمہ نے یعنی سوچا یعنی بہت دنوں سے یہ ضد کرتا ہے میرا بیٹا، آج اس کی تمنا کو پوری کیے دیتی ہوں، اس کے یعنی دل کا ارادہ جو ہے نبی کے دیکھنے کا یعنی وہ ارادہ پورا کیے دیتی ہوں. ایک دن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جب ماں کے قریب آئے، ماں سے ممتا بھری یعنی بہت محبت اور پیار بھی کیا کرتے تھے. لیکن اس وقت میں جب آتے ہیں، آنے کے بعد ان پاؤں کو دبانا شروع کر دیا، ماں نے سے محبت جتانے لگے. ماں سے کہا ماں میں چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے دیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایک مرتبہ دیکھ کر آ جاؤں، میں آقا کے چہرے کی زیارت کر لوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی میں دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی ماں نے جب جادے یعنی اسرار دیکھا، یعنی اسرار جب ہوا تو پیارے اسلامی بھائیوں ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے صبح کو چلا جانا، یعنی صبح کو تم یعنی نبی کو دیکھنے کے لیے جانا. یعنی بڑے خوش ہو جاتے ہیں. پھر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، یعنی جو سامان کی ضرورت تھی یعنی جو پلٹ کر آؤں گا، لیکن اس میں ماں نے شرط رکھی تھی یعنی کہا تھا 8 پہر کے یعنی 8 پہر میں یعنی تجھے واپس پلٹ کر آنا ہے. 8 پہر سے زیادہ نہیں لگ پائے، اگر 8 سے زیادہ لگیں گے تو میں تجھے معاف نہیں کروں گی. حضرات محترم 8 پہر بتائے جاتے ہیں، 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا. اور پیارے اسلامی بھائیوں یعنی جب خوش ہو جاتے ہیں، جب صبح ہوا یعنی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہاں یمن ہے. حضرات محترم بتایا جاتا ہے مہینوں کا یعنی سفر ہے، لیکن اللہ نے یعنی جب ان کے دل میں محبت دیکھی، نبی کا پیار دیکھا تو رب تبارک تعالی نے یعنی بتایا جاتا ہے حضرات محترم یعنی جب سورج نکلا تھا یعنی رات کے وقت میں وہاں سے چلے تھے، یعنی جب صبح کا سورج یعنی نمودار ہو گیا تھا، اجالا ہو گیا تھا، تو
وہ مدینے میں تشریف لے آئے تھے اور مدینے میں پہنچنے کے بعد میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں کیا تم نے نبی کو دیکھا ہے؟ یعنی ان کو گود میں اٹھا کر ان کی پیشانیوں کو چومتے تھے، ان کی آنکھوں کو چومتے تھے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، یعنی تم نبی کو دیکھے ہو، ان آنکھوں سے تمہیں نبی کو دیکھا ہے، یعنی ممتا بھری آنکھوں سے پیارے اسلامی بھائیو یعنی ان کی آنکھوں کو چوم رہے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا ہے، ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے، اور ایک آنکھوں کو چومتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم نے نبی کو دیکھا ہے۔ کسی شخص سے معلوم کیا یعنی نبی سے ملنا چاہتا ہوں، نبی کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرات محترم یعنی انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اس وقت تو نماز کا وقت نہیں ہے، مسجد میں نہیں ملیں گے، یعنی کہ ان کے گھر چلے جائیے، ازواج مطہرات کی کسی کے حجرے میں یعنی جلوہ گر ہوں گے نبی، یعنی یہ سمجھ لینا کہ ان کا دروازہ کھلا ہوگا اور پردہ یعنی دروازے پہ پردہ پڑا ہوگا، اسی ازواج کے گھر میں ہوں گے، نہ تو ورنہ پیارے اسلامی بھائیوں سب کے دروازے بند ہوتے ہیں، وہ ایک دروازہ ہے نبی کا جو نائن دروازہ کھلا رہتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں یعنی جب جاتے ہیں یعنی اتفاق دیکھیے یعنی نبی بھی کسی کام سے یعنی چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو حضرات محترم انہوں نے کہا میں مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ اتنا سنا حضرات محترم یعنی سننے کے بعد میں یعنی جب کہا کہ میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کسی کام سے ابھی چلے گئے ہیں، یعنی تو پیارے اسلامی بھائیوں دل نے کیا یعنی گوارا کیا ہوگا، دل نے کیا سوچا ہوگا، میں اتنی دور سے نبی کو ملنے کے لیے آیا ہوں، نبی کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، نبی بھی کسی کام سے چلے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں یعنی اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، یعنی اندر سے آواز آئی، وہ حضرت عائشہ اڑم ہو جاتی ہے، پردے میں چھپ جاتی ہیں، یعنی جا کے اندر جانے کے بعد میں یعنی دیواروں کا بوسہ لیتی ہے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، تم نے نبی کو دیکھا ہے، تو نبی تم سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوں گے، یعنی پیارے اسلامی بھائیوں بال بھی الجھے ہوئے تھے، کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، داڑھی کے بال بھی یعنی گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے، یعنی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یعنی چھوٹے سوراخ سے دیکھا تو آپ دیوانہ لگتے تھے، دیوانہ پاگل سے لگتے تھے، تو سوچ لیا یہ تو کوئی پاگل دیوانہ ہے۔ حضرات محترم کہا کیسے آنا ہوا ہے کہ میں نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہ نبی تو کسی کام سے باہر گئے ہیں، اگر ملنا ہے تو بیٹھ جائیے، کہ ملنے کا وقت نہیں، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، ماں نے 8 پہر کا انہیں اجازت دی ہے، 8 پہر سے پہلے مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ حضرات محترم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یعنی آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا یعنی میرا نام کیوں پوچھتی ہو، میرا نام تو انہیں پتا ہے، میرے نبی کو میرا نام پتا ہے، نام کے پیارے اسلامی بھائیوں کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں یمن سے آیا ہوں، نبی سے ملنے کے لیے آیا تھا، نبی کا ایک یعنی چہرے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ جو تمنا تھی وہ پوری نہ ہو سکی، جو مچل کر میں دل میں لے کر آیا تھا آرزو وہ پوری نہ ہو سکی، اور کتنا کہنے کے بعد میں اور چلتے چلتے یہ کہہ دیا جب وہ آ جائے نا تو میرا سلام کہہ دینا، میرا ان سے سلام کہہ دینا۔ تو حضرات محترم یعنی وہ ادھر گھر سے نکل جاتی ہے، ادھر اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی حکمت ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں کیونکہ ماں کا وعدہ تھا، ماں جانتی تھی اگر اس نے نبی کو دیکھ لیا تو یہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا، کیا پتا اس وقت اس وجہ سے رب تبارک تعالیٰ نے نہ ملایا ہو، نبی ادھر چلے گئے ہو، عبیس ادھر آئے ہو، جب عبیس ادھر سے گئے تھے تو نبی واپس آ گئے تھے۔ حضرات محترم جیسے ہی حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں نبی تو یعنی دیکھتے یعنی گھستے ہی یعنی کہا یہاں کوئی آیا تھا؟ عائشہ فرماتی یہاں تو ہر روز کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے، کہ جو ہر روز آتے ہیں وہ تو اور آتے ہیں، آج کوئی خاص آیا تھا۔ نعرہ رسالت نعرہ رسالت اعلیٰ حضرت عصمت والدین عصمت والدین شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ تو نبی نے فرمایا کہ آج کوئی خاص آیا تھا،
تو پیارے اسلامی بھائیو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں نبی کہ تم نے اس کے ہاتھ پہ کوئی نشان دیکھا تھا سفید رنگ کا؟ کہا ہاں نشان بھی تھا۔ تو کہا اس کا نام پوچھا کہ نام تو پوچھا لیکن اس نے بتایا نہیں۔ اس نے کہا وہ جانتے ہیں میرا نام، وہ میرا نام جانتے ہیں کہ کہاں سے آیا تھا، کہ یمن سے آیا تھا، کہ ہاں ہاں اس نے یہی بتایا تھا کہ یمن سے آیا ہوں، تو میرا اویس آیا تھا، میرا اویس آیا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار محبت کرتے تھے لیکن نبی نے ظاہراً نہیں دیکھا، نبی کو اویس نے ظاہراً نہیں دیکھا۔ کتنی ممتا کتنی محبت تھی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی نبی کی ملاقات ہوئی اور ہونے کے سبب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جب اویس سے تمہاری ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ یعنی اویس سے جب تمہاری ملاقات ہو تو ان سے دعا کرا لینا۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اویس جو کرن کے یمن کے رہنے والے ہیں کہ ہاں وہ تم نے ظاہراً دیکھا ہے، ظاہراً دیکھا ہوگا، لیکن ان کی شان بڑی نرالی ہے۔ وہ ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنی ماں سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ماں کا بہت خیال کرتے ہیں۔ اگر ان کو ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کرا لینا۔ اور ان کے چہرے پہ برس کے نشان ہے، برس کا یعنی اب تو ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن اس کے نشان باقی ہے۔ حضرات محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب یمن سے جو بھی آتا تھا تو حضرات محترم عمر فاروق اعظم ہر شخص سے معلوم کرتے تھے کہ اویس آئے ہیں، کہ اویس سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے، تو کوئی نہیں بتاتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی چل کے آ جاتے ہیں اور حضرت یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہونے کے بعد میں یعنی دیکھا جو اللہ کے رسول نے نشانی بتائی تھی، یعنی جو برس کا نشان بتائے تھے تو وہ چہرے پہ نشان موجود ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا تم ماں سے بڑی محبت کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں جی ہاں۔ کہ آپ کا نام اویس ہے؟ کہا جی ہاں۔ حضرات محترم تو کہا کہ میرے لیے آپ دعا کر دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کہا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی تھے، وہ تابعین میں سے ہو گئے، کیونکہ نبی کو ظاہراً نہیں دیکھا۔ جو جب ظاہراً نہ دیکھے ایمان کی حالت میں تو وہ یعنی تابعین ہوتا ہے، کیونکہ صحابی کو دیکھا تھا۔ صحابی کون تھے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا مرتبہ زیادہ تھا، یعنی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ان کا مرتبہ زیادہ تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عمر فاروق ان سے دعا کرا لینا۔ یعنی جب کہا کہ نبی نے مجھ سے کہا ہے اے عمر جب اویس سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کرا لینا، تو جب نبی کا نام سنا تھا تو دعا کی تھی، اور کرنے کے بعد میں پھر یعنی دعا کرا دی۔ پھر عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اب جانے کا ارادہ کہاں ہے؟ کہا کہ میں کوفے جاؤں گا۔ تو کہا وہاں کے گورنر کے ہاتھ میں خط لکھ دوں؟ کہا کہ نہیں، مجھے پیچھے ہی رہنا بہتر ہے، میں نہیں چاہتا کہ آگے پہنچوں، آگے میرا نام ہو، میں پیچھے رہنا چاہتا ہوں، اور اسی میں مجھے بہتری ہے، مجھے اسی میں اچھائی ہے، میں اسی کو پسند کرتا ہوں۔ اب حضرات محترم یعنی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کوفے چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد میں اب ایک اتفاق سے کوفے کا ایک بڑا امیر آدمی یعنی مکہ شریف تشریف لے کر آیا، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، گفتگو بات چیت ہوئی، اور ہونے کے بعد میں پیارے اسلامی بھائیوں تو اس امیر آدمی سے بھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جو کوفہ گئے ہیں ان سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔
ان کو تم جانتے ہو؟ کہاں کہاں جانتا تو ہوں، وہ جو سادہ سے رہتے ہیں، گھر بھی سادہ ہے، تو کہ ان کی سادگی کو، ان کے کپڑے لباس کو مت دیکھو، بلکہ ان کی شان بڑی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بھی فرمایا تھا کہ جب عبیس سے تمہاری ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ تو جب نبی نے مجھ سے کہا تھا تو میں تم سے کہتا ہوں تم بھی عبیس سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ جب وہ پلٹ کر کوفے گئے، وہ امیر آدمی، جب عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو عبیس کرنی نے فرمایا آپ تو حج کر کے آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں دعا کے لیے کہ نہیں آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ جب 3 مرتبہ کہا تو عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا عمر فاروق اعظم نے تم سے کہا ہے؟ یعنی جان لیا انہوں نے جب 3 مرتبہ کہا کہ دعا کرنے کے لیے، تو عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا کہ عمر فاروق اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ان سے کہا ہے کہ عبیس سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ تو کتنی مرتبہ تھا آپ کا حضرات محترم جب مدینے سے گھر تشریف لے کر گئے، مدینے سے میں عرض یہ کر رہا تھا نا کہ جب پھر وہ مدینے سے چلے گئے، جب گھر تشریف لے کر گئے، کیونکہ ماں سے وعدہ کیا تھا، ماں نے کہا تھا 8 پہر سے پہلے گھر واپس آنا، تو ماں کا خیال رکھتے ہوئے وعدے کا وہ گھر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں ماں نے کہا بیٹا کہ نبی سے ملاقات ہو گئی، کہ نبی کو تم دیکھ آئے ہو؟ تو اور زیادہ ان کو رونے لگے، دہاڑے مار کے رونے لگے کہ میں یعنی گیا لیکن نبی سے ملاقات نہ ہو سکی، نبی کو میں دیکھ نہ سکا، اتنی تمنا آرزو لے کر گیا تھا۔ حضرات محترم ماں نے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد میں فرمایا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے تیرا وہ مقام عطا کیا ہے، رب نے وہ تیرا مرتبہ عطا کیا ہے تجھے، یعنی جہاں جہاں نبی یعنی اب نبی کا ذکر کیا جائے گا اور نبی تیرا ذکر کرتا رہے گا، نبی بھی تیرا ذکر کرتا رہے گا۔ تو وہی ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبیس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یعنی عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی بھیجا عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جائیے میری امت کے لیے دعا کرائیے۔ تو جھبا لے کر گئے تھے پیرہن نبی کا، اور لے جانے کے بعد میں وہاں ملاقات ہوئی، ہونے کے بعد کہا کہ نبی نے یہ آپ کو لباس بھیجا ہے اور اسے پہن کر اللہ سے نبی کی امت کی بخشش کے لیے دعا فرما دے۔ ملاقات میں یہ ہوا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے نبی کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے نبی کو۔ تو نبی کو جب دیکھا ہے تو بتائیے کہ جب نبی کو دیکھتے ہیں ان کی جو بھوئیں ہیں قریب سے دیکھتے ہیں تو ملی ہوتی ہیں یا الگ الگ دکھائی دیتی ہیں، یا دور سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یعنی بھوئیں ملوی دکھائی دیتی ہیں، قریب سے دور دکھائی دیتی ہیں، دیکھا ہے؟ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تو ہماری کب نصیبی ہے، نبی کے سامنے ہوتے ہوئے جب نبی کی تجلی کا یعنی اتنی تجلی ہوتی ہے چہرے میں کہ ہم چہرے کو نگاہ بھر کے دیکھ نہ سکے، یعنی عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ نبی کے چہرے میں اتنی تجلی ہوتی ہے نگاہ بھر کے ہم دیکھ نہ سکے کہ نبی کی بھوئیں ملی ہیں یا الگ ہیں۔ تو عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر نبی کو نہیں دیکھا لیکن فرما رہے ہیں کہ جب قریب سے دیکھا جاتا ہے تو بھوئیں ملی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور دور سے دیکھا جاتا ہے جدا دکھائی دیتی ہیں، الگ الگ دکھائی دیتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قریب سے دیکھا جاتا ہے تو یعنی دور دور دکھائی دیتی ہے اور دور سے دیکھا جاتا ہے تو ملی دکھائی دیتی ہے۔ تو تعجب میں ہو گئے کہ آپ نے تو ظاہراً نبی کو دیکھا نہیں، آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ ظاہراً میں نہیں دیکھا لیکن میرے محبوب نے مجھے دکھا دیا ہے، لیکن میرے محبوب نے مجھے دکھا دیا۔
تو یہ شان ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہ بھی فرمایا تھا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تو نبی کو کیا دیکھو گے. تو وہ حیران کی بات تھی کہ میری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ رہتی ہیں، میں نے نہیں دیکھا. کہاں تم نے اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھا، کہ اب دیکھنا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق دیکھا، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑی ہو جاتی تھی تو آسمان سے لے کر ان جہاں پر وہ نماز پڑھتی تھی، آسمان سے لے کر نور کی قطار ہی قطار ہوا کرتی تھی. لیکن انہوں نے کبھی ایسا معاملہ نہیں دیکھا. جب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو جب دیکھا تو وہ یہی معاملہ تھا کہ آسمان سے لے کر جہاں وہ عبادت کر رہی تھی اللہ کی طرف سے نور ہی نور تھا. یعنی وہ باتیں بتا رہے تھے ویسے کرنی، یعنی ظاہراً تو دیکھا نہیں لیکن رب نے وہ مقام عطا کر دیا، وہ مرتبہ عطا کر دیا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی بغیر دیکھے ظاہراً بغیر دیکھے بتا رہے تھے. تو میں نے آیت کریمہ شرف حاصل کیا تھا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي